تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال لبیک یا رسول اللہ کانفرنس قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، آپ کی طرف سے دی گئی دعوت پر جتنے بھی پنڈال میں یا سٹیج پہ نبی علیہ السلام کے غلام تشریف لے کے آئے، تمام معزز اراکین شورا اور تمام مہمانان عزیز وقار، تمام شرکائے کانفرنس، سب کے لیے دعا گو ہوں مالک سب کو دنیا قبر اور آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. ابھی نشستیں مکمل ہو گئیں اور قصور کا تقریباً کوئی 250 گاڑیوں پہ مشتمل قافلہ ابھی تھوڑی دیر میں انٹر ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ ریکارڈ مینار پاکستان پہ جلسوں کا کسی نے اگر توڑنا ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی لبیک نہیں توڑنا ہے انشاءاللہ. باقی میرے آقا کا بابرکت مہینہ کریم آقا کے میلاد پاک کا حقیقی طور پر جو میسج ہے صاحب میلاد کا، اس کی عکاسی کے لیے یہ کانفرنس منعقد ہے. آپ دروشی پڑھیے، میں چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. سرنامہ کلام میں کلام الہی کے چند الفاظ سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میرے مالک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے. آئیے ذرا غور کیجیے، آج لاکھوں غلامان رسول یہاں پہ بیٹھ کے اس لیے جناب اعلیٰ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم نے آنکھوں کے سامنے سوشلزم کو بھی دیکھا، کمیونزم کو بھی دیکھا، بڑے بڑے نظام دیکھے، لیکن اس دھرتی کے اوپر کوئی نظام امن، سکون اور جناب اعلیٰ عافیت نہیں لا سکا. اس لیے اس آواز کے اوپر قوم نے توجہ کی اور جناب اعلیٰ وہ آواز پوری ملت کی جناب اعلیٰ امید بن گئی. اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز تھی لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں سے سرشار اس جماعت کی جس نے قوم کو جناب اعلیٰ بھولا ہوا نعرہ دوبارہ یاد کروایا کہ پاکستان کا مطلب کیا. اللہ کی ضرب یوں لگے کہ مینار پاکستان جب رہتی دنیا تک گواہی دیتا رہے کہ جناب اعلیٰ یہ پاکستان بنا اس لیے تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس لیے جناب اعلیٰ یہ قوم سمجھانے کے لیے آئی ان لوگوں کو جن لوگوں نے جناب اعلیٰ جبر کر کے ہماری آواز کو دنیا تک پہنچنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے. کبھی ہمارے جناب اعلیٰ الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں کو جناب اعلیٰ پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، کبھی سوشل میڈیا کا رستہ روکا جاتا ہے تاکہ اس قوم کی امید کو توڑا جائے، تاکہ ملت اسلامیہ کی یہ آخری امید بھی جناب اعلیٰ دم توڑ جائے. لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں
تم جتنا زور لگا لو. قبلہ استاد جی فرماتے ہیں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے اور آج بھی صدیوں بعد یہ اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور آج دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں سنو حکمرانو بتا تو صحیح کبھی سامنے آ کے شاہ صاحب فرما رہے تھے ٹی وی پہ اکیلے بیٹھ کے للکارنے والوں اپنے گھر میں جج بن کے اپنے گھر میں مدعی منصف گواہ بن کے فیصلے صادر کرنے والوں کبھی ہمیں سامنے بٹھا کے بات کرو تمہیں سمجھائے تمہیں آئینہ دکھائے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائے تم کس چیز کی بات کرتے ہو تم اسلامی جمہوریہ کے علمبردار ہونے کی بات کرتے ہو اور جناب اعلیٰ ان کی آواز کو بند کرتے ہو جو آج بھی روتی ہوئی ماں کی امید ہے جو کشمیر میں روتے ہوئے بچوں کی امید ہے جو جناب اعلیٰ بے بس بوڑھوں کی امید ہے. اور اگر کوئی اس کو مبالغہ رائی سمجھتا ہے تو اٹھا کے دیکھیے سوشل میڈیا کے وہ ریکارڈ جس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ پہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم اپنے لہو کو بھول کے اپنی شہادتوں کو بھول کے اپنے پیاروں کی میتوں کو بھول کے روڈوں پہ نکل کے نعرہ کیا لگا رہے ہوتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت جنہوں نے اس وقت سڑکوں پہ نکل کے جناب اعلیٰ تحریک لبیک کی رہائی کے لیے آواز بلند کی وجہ کیا ہے انہیں بھی پتا ہے ہمارے لیے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے وہ مرد کلندر اٹھا سکتا ہے جو سردیوں کی راتوں میں بیٹھ کے بھی حضور کی بات کرتا ہے جو پابند سلاسل ہو کے پھر بھی حضور کی بات کرتا ہے جب دنیا میچوں میں کم ہو جاتی ہے کبھی دنیا اپنی مصروفیات میں کم ہو جاتی ہے تو وہ فلسطین سے لے کے جناب اعلیٰ برما یمن شام تک کے مظلوموں کی بات کرتا ہے اور لوگوں کو اقبال کا نظریہ سمجھاتا ہے کشمیر کے مظلوم کی بات کرتا ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کو شیشہ دکھاتا ہے کہ تم سوچو جس اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس نے کشمیر کو آزاد کروانے کا بھی خواب دیکھا تھا تبھی تو اس کا قلم رو رو کے لکھتا رہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور ہو فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم مجبور ہو فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزنا ارے سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک مرد حق ہوتا ہے جب
سلطان ہو امیر. آئیے آپ سوال کرتے ہیں یہ آخری امید کیوں ہے؟ یہ اس لیے آخری امید ہے جب پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں کوئی سندھ کارڈ استعمال کرنے کی بات کرے, کوئی پنجابی پٹھان مہاجر کے کارڈ کو استعمال کرنے کی بات کرے, ایسے میں ایک جماعت پاکستان کے افق پہ طلوع ہوتی ہے جو پوری ملت اسلامیہ کے مظلوموں کو کہتی ہے گھبراؤ نہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, کیونکہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ, تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا, جو پوری دنیا کے مظلوموں کو کہتی ہے سنو فلسطین کے مظلوم تیری میری بولی نہیں ملتی تو کیا ہوا, سنو میری کشمیر کی روتی بیٹی تیری میری بولی الگ ہے تو کیا ہوا, سنو افغانستان میں بھوک سے بلکتے مظلوم تیری میری بولی الگ ہے تو کیا ہوا, سنو یمن شام اور جنوب اعلی تیونس کے مسلمان تیری میری بولی الگ ہے تو کیا ہوا, جس بولی پہ جس جملے پہ میرے ملک کی بنیاد رکھی گئی وہ تو ہم سب میں مشترک ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. اللہ کی یوں آواز ہو کہ جناب اعلیٰ رہتی دنیا تک زمانہ کہے یہ جناب اعلیٰ مینار پاکستان کے دامن میں قوم آئی تھی جو اپنی پوری ملت کی ترجمانی کر کے کہہ رہی تھی پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. ہم یہی سمجھانے آیا حکمرانوں کو تم لوگوں نے اگر آواز نہ دبائی ہوتی ہم تمہیں بتا دیں آج یہ مینار پاکستان کا جو منظر ہے آج پورے لاہور کی سڑکوں کا یہ منظر ہوتا تمہیں پتا چلتا پوری ملت کی آواز ہے. اب بلہ تیر نون نہیں آیا بلکہ آیا آیا دین آیا آیا. جھنڈوں کو بھی لہرائیے, ہاتھوں کو جھنڈا بنا لیجئے جن کے پاس جھنڈے نہیں ہیں. کیمرے والے بھائی ذرا دیکھیے پورے پنڈال کے ہر مسلمان کی یہی امید اور آواز ہے آیا آیا دین آیا 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 آیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, یہی آواز دینے کے لیے آئے ہیں, حکمرانوں کو آئینہ دکھانے آئے ہیں. اگر تم بھی قوم کی آواز اور امید بنتے کبھی قوم تجھ سے ناراض نہ ہوتی ہے, لیکن وجہ صرف اتنی ہے قوم اس لیے بلک رہی ہے. آج تاجر سے پوچھو وہ رو رہا ہے, آج جناب اعلیٰ کسان مر رہا ہے. تم 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کرنے والے 2-4 لاکھ گھر توڑ کے جا رہے ہو, تجاوزات کے نام پہ دکانیں گرا کے گھر گرا کے جا رہے ہو, کروڑ نوکریوں کے وعدے کر کے تم 25-30 لاکھ اور لوگوں کو بے روزگاری کے دلدل میں دھکیل کے جا رہے ہو. اس لیے آج قوم کہہ رہی ہے آیا آیا دین آیا آیا. بلند آواز سے آپ کا بھی تو کوئی زور ہونا چاہیے آیا 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 آیا. آپ دکھائیے ذرا مجمع کو بھی ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا. تاجدار ختم نبوت, یہی پیغام آپ سب لوگوں کو جناب اعلیٰ دینے کے لیے آپ کو جناب اعلیٰ یہاں پہ جمع کیا گیا ہے اور نبی رحمت کی اس ریاست مدینہ کی حقیقی تصویر دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو جناب اعلیٰ یہاں پہ اکٹھا کیا گیا ہے. کبھی ایک مسلمان کی بیٹی کی چادر کے اوپر مدینے کی ریاست کے بازار میں ایک یہودی نے قدم رکھا تھا اور جب وہ جناب اعلیٰ چادر گری تھی تو یہودی نے تالی مار کے جناب اعلیٰ اس مسلمان بیٹی کے بے پردگی کا مذاق اڑایا تھا. اسے ایک تالی کے بدلے میں وہ
یہودی بھی مارا گیا اور وہاں رہنے والے اس کے قبیلے کو بھی نکالا گیا. کبھی جناب اعلیٰ ایک آواز کے اوپر ذرا تصور تو کرو کہ جناب اعلیٰ ایک بیٹی کی چادر کی خاطر جناب اعلیٰ وہاں سے یہودیوں کو نکلنا پڑا. آج شام کی بیٹیوں کی کتنی عزتیں لٹ گئی ہے. آج یمن تیونس حتیٰ کہ زمین خون پی پی کے تھک گئی ہے، لیکن دنیا کا میڈیا بھی خاموش ہے. آج ترکیوں کے مرضی کے خلاف ایک ایکشن کے اوپر دو دنوں میں پابندیاں لگانے والے امریکی اور یورپی ممالک 3 مہینے گزر گئے. کشمیر کے بہتے لہو کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ان روتی ماؤں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور میں حکمرانوں کو بھی کہوں گا، روتی بیٹیوں کو چھوڑ کے میچ کرانے والوں، روتی بہنوں کو چھوڑ کے جناب اعلیٰ جہاد کی باتوں کو جناب اعلیٰ ترک کر کے انہیں ملت اسلامیہ کے خلاف کہنے والوں، روتی ماں کو دیکھ کے پھر بھی جہاد کے انکار کرنے والوں، معیشت کے بہانے بنا کے حکمرانوں جنگ سے بھاگنے والوں، یاد رکھ لو جنگ تو تمہیں کرنی پڑے گی آج نہیں تو کل صحیح ہے، لیکن آج موقع ہے کم از کم کشمیر کی بیٹیوں کے لیے اٹھو گے تو لاہور کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے گی، کراچی سے پشاور کی بیٹیاں بھی محفوظ ہو جائے گی. اور اگر یوں نہ رہا اور یہ امیدیں ٹوٹی مسلمان کی تو سن لو، جب شہرک کٹ جاتی ہے تو بازو کٹنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، پھر ٹانگیں کٹنی بھی آسان ہو جاتی ہیں، پھر سینہ چیرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ پاکستان محفوظ رہے تو آئیے کشمیر کے لیے بسم اللہ کیجئے، جہاد کا اعلان کیجئے، در کافروں سے اپنی امیدوں کو ختم کیجئے اور بار بار معیشت کے بہانے بنا کے میدان جنگ سے جناب اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھ کے منہ پھیرنے والوں کہ وزیر اعظم پوچھتا ہے میں کیا کروں، حملہ کر دوں؟ اپوزیشن لیڈر کہتا ہے نہیں جناب میں کب کہتا ہوں حملہ کرو. تو کاش کوئی وہاں بیٹھا ہوتا لبیک کی صدا والا تو وہ کہتا جب بیٹیوں کی عزت پہ حملہ ہو تو پھر جواب میں حملہ ہی کیا جاتا ہے، پھر حلوے کی دیگیں نہیں بانٹی جاتی، پھر کرتارپور بارڈر پہ بھنگڑے نہیں ڈالے جاتے ہیں. جب نیلم کے اندر بارود برس رہا تھا کرتارپور کے نغمے ٹی وی پہ نہیں سنائے دینے چاہیے. جب کرتارپور کے جناب اعلیٰ سکھوں کو جناب اعلیٰ کہتے ہو کہ تم بغیر ویزے کے آ سکتے ہو، بغیر فیس کے آ سکتے ہو، تو پھر افغانستان کے مسلمان کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو آزادانہ مل سکے. بس یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں. یورپ کی چمچا گیریوں سے بعد آ جاؤ اور دنیا کو بتا دو ہم حضور کے غلام ہیں، اسی مشن پہ کھڑے ہیں جس پہ پاکستان بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اقبال سے پوچھیے آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا معیشت پہلے بہتر بنانی چاہیے؟ تو اقبال بھی فرماتے ہیں 8 تلواریں وہ بھی زنگ آلود، 8 تلواروں کے ساتھ 305 یا 313 بندے لے کے رسول عربی 1000 کے جدید لشکر والی قوم کے سامنے آ کے بتا دیا میرے آقا نے یہ یاد رکھنا، مسلمان جب بھی جیتتا ہے تو تعداد کی بنیاد پہ نہیں جیتا، رب کریم کی امداد کی بنیاد پہ جیتا ہے. اقبال فرماتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، ارے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آؤ بسم اللہ کرو. اگر تم جہاد کا اعلان کرو گے یہ لاکھوں کا مجمع تمہیں بتا رہا ہے واللہ ہم اپنی غریبیاں بھول جائیں گے
واللہ ہم اپنی تکلیفیں بھول جائیں گے، تیرے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بھی بارڈر کی طرف چلیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ کشمیر بنے گا، پاکستان ہاتھ اٹھا کے کشمیر بنے گا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہی پیغام دینے کے لیے ہم سمجھانے کے لیے اتنا اہتمام کیا، لاکھوں لوگ یہاں پہ جمع کیے، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے اور بار بار پوچھے یہ کیوں آئے، یہ کیوں آئے، یہ کس لیے آئے، ان کا آنا کس لیے، یہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں۔ میں نے کہا 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے، تیرے ظلم کی چکی میں لبیک والے پیس رہے ہیں، تم لوگوں نے الٹا لٹک کے بھی ہم نے جناب اعلیٰ یہ ہمارے اوپر الزام ثابت نہیں کر سکتے کہ لبیک والے کسی اور اشارے کے اوپر جناب اعلیٰ یا کسی دشمن ملک سے فنڈنگ لے کے اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے والے۔ ہم وہ لوگ ہیں جناب اعلیٰ جن کی اکثریت غریب عوام کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن اپنے دین کے ساتھ بھی جناب اعلیٰ مخلص ہے، اپنے اسلام کے ساتھ بھی مخلص ہے۔ سب سے پہلے حضور کا اسلام ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، ہماری جان بھی بعد میں ہے، اولاد بھی بعد میں ہے۔ یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ جسے ہمارے لہو دیکھ کے بھی پتہ نہ چلے ہم کیوں آئے، جسے علامہ یوسف سلطانی جیسے بوڑھے عالم کی شہادت دیکھ کے بھی لبیک کا منشور سمجھنا آئے، علامہ منیر نعمانی رحمت اللہ علیہ کی شہادت دیکھ کے جسے لبیک کا منشور سمجھنا ہے، جسے فیض آباد کے شہید دیکھ کے لبیک کا منشور سمجھنا ہے، ایسے بندے کو میں کچھ نہیں کہتا۔ بلے شاہ فرماتے، بابا فرماتا ہے پھلاں دا تو عطر بڑا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا وگا، پھلاں دا تو عطر بڑا، عطراں دے دریا وگا، مچھیاں ہوا کو ڈبیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی، پہلے اپنی میں مکا۔ پہلے سمجھ کے یہ کس لیے آیا، جب غور کرو گے تمہیں یہی محسوس ہوگا، صحت ہو یا بیماری ہو، جیل ہو یا کوٹ کا احاطہ ہو، یا آج مینار پاکستان کا یہ میدان ہو، قبلہ امیر المجاہدین اور آپ کا سارا لشکر یہی آواز دے رہا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔